چلیے اب جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں طریقہ یہ ہوتا ہے قرآن کا کہ ہر صورت کے آخر میں مضمون کو سمیٹ لیا جاتا ہے اور ایک جنیرک جنرل عمومی انداز میں ایک بات بیان کی جاتی ہے. وہی انداز ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا بھی توجہ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جہاں آیات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اتنی ہے کہ شمار میں نہیں آ سکتی. رات دن ہمارا تجربہ مشاہدہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ کیا فینومنن ہے نیچر کا اور کیسے ساری چیزیں سنکرونائزڈ ہیں اور کیسے وہ ایک مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں. اور اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ادوار میں بڑی آیات ہیں انسان کے لیے. اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں. حیرت ہوتی ہے ایک واقعہ پیش آیا اس سے کیسے ایک چین آف ایونٹس بن گئے. ہوتے ہوتے نوبت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. خود دیکھیں بعض دفعہ لوگوں کو نوکری ملتی ہے کوئی تلاش بھی نہیں ہوتی نوکری کی ان کو. بس ایک دم ایک کہیں ملاقات کسی سے ہوئی اس نے کہا اچھا میرے آفس آنا پھر یوں ہوا ہوتے ہو کے رشتوں کے اندر کتنا ہوتا ہے. وہاں گئے اتفاق سے وہ مل گیا اتفاق سے اس کا یہ ہوا اتفاق سے گھر چلے گئے. تو اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی جو کچھ اچیو میں نے کیا اس میں میرا اپنا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے. اللہ نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھایا وہاں سے اٹھایا کہاں لے کر گیا. کیسے چیزیں ہوتی چلی گئیں ایک کے بعد ایک. ہر چیز میں انسان کو اللہ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اللہ کے وجود کے آثار ملتے ہیں توحید کے ثبوت ملتے ہیں. لیکن افسوس اور جو المیہ ہے انسانیت کا وہ یہ کہ مانتے تو ہیں اللہ کو لیکن توحید کے ساتھ نہیں مانتے. تو قرآن جو آیا ہے قرآن اللہ کو منوانے نہیں آیا. اللہ کی پہچان انسان کی فطرت میں ہے. اس کے وجود کا احساس فطرت میں ہے. قرآن یہ منوانے آیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو مانو اور اللہ کی بات مانو. بیسکلی یہ ہے توحید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور توحید تک ناممکن ہے انسانوں کا پہنچنا. ناممکن. اللہ کو پہچان تو لیں گے لیکن پیور توحید پہ رہ نہیں سکتے. اور اللہ کی بات ماننا اللہ کے احکامات کو جاننا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ بتائیں. تو توحید تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا اگر وہ رسولوں کو ایکویژن سے نکال دیتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے پھر یہ غلطی کی ہے رسولوں کو بیچ میں سے نکالا ہے انہوں نے اور پھر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو توحید کے آثار چاروں طرف پھیلے ہیں. اللہ کو جانتے ہیں پھر بھی شرک کر لیتے ہیں. زندہ کو یا مردہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننے لگتے ہیں یا پرسنالٹی کلٹس بنا لیتے ہیں یا جو رسول آئے ہوتے ہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ان رسولوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. پرائم ایگزامپل نصارہ ہیں کرسچنز. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا ان کو دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے سبق سیکھیں. ان کا مکر ان کی چالیں کیسی ان پر الٹی پڑی آ کر. ان کی گمراہی نے کتنا بے عزت کیا ان کو. آخر پناہ جب ان کو ملی تو اللہ اور نبیوں کے طریقے پر چل کر ہی پناہ ملی. اللہ ہی نے پناہ دی نبی نے ہی پناہ دی. اللہ ہی نے مصیبتوں سے بچایا. تو مکے والوں کو خاص طور پہ اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ تم دین اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو سیدھے راستے پر آ جاؤ. چالیں مت چلو مکر نہیں کرو. کچھ نہیں پتہ اللہ کا عذاب کہاں سے ٹوٹ پڑے گا ایک دم سے. قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی.
اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. قل ھذہ سبیلی، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ. کس سے کہلوا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہادی تو وہی تھے، بشیر نذیر تو وہی تھے، مبلغ تو وہی تھے، داعی الی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے ہوں گے کہ بھئی آپ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی، یہ قرآن ہے صراط مستقیم. ادعو الی اللہ، میں تم کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. یہ راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور کیسے بلا رہا ہوں؟ علی بصیرہ، پورے شعور کے ساتھ بلا رہا ہوں. اکثر ہم نے سنا ہے کہ اسلام از اے بلائنڈ فیتھ، بلائنڈلی فالو کرو. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ. قرآن تو بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تذکرون. کیا تمہارے دل نہیں ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں. یہ جو جانور ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں. سورہ انعام میں ہم یہ سب پڑھائے ہیں اور بار بار قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے. تو قرآن نے تو کبھی نہیں کہا اسلام جو ہے وہ تو اندھا دین ہے، آنکھ بند کر کے چلو. کہتے بس بلائنڈ فالوئنگ ہے. ہرگز بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے. بلائنڈ فالوئنگ تو وہ کر رہے تھے جو باپ دادا کے پیچھے چل رہے تھے. قرآن تو ایک ایک چیز کا ثبوت پیش کرتا ہے، ایک ایک چیز کی شہادت پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے فطرت کو اور قدرت کو، ہر چیز کو استعمال کرتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. قرآن کا تو یہ انداز ہے. کوئی گواہی نہیں چھوڑی قرآن نے. تو پورا راستہ روشن ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے. حق کا، ہدایت کا سورج سب کے سروں پہ چمک رہا ہے. پوری طرح دل، دماغ، ضمیر مطمئن ہے کہ جو طریقہ، جو عقیدہ، جو عمل میں نے اختیار کیا ہے یہ بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں تھا. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اس کو اختیار کر رہا ہوں. کم عقل نہیں ہے کوئی. جیسے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہرگز ریلیجن اوپیم فار دا ماسز نہیں ہے. یہ تو سکون دینے کی چیز ہے، چین دینے والا نسخہ اللہ نے بیان کیا. عقل، فطرت گواہی دیتی ہے. کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ریلیجن کو استعمال نہیں کریں گے تو اوپیم کی طرف ٹرن کریں گے سکون کے لیے. ساری دنیا کیوں دوڑی جا رہی ہے ڈرگس کی طرف؟ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، لیکن شراب و نشہ نہیں چھوڑتے کسی صورت. سکون چاہیے نا ان کو. سکون کا نسخہ یہ رہا. اس کو چھوڑ کے دوڑے پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، تو ظاہر ہے پھر اپنی ہلاکت کے سامان کرتے ہیں. تو بالکل صحیح کہا کہ اگر ریلیجن کو آپ یوز نہیں کریں گے دین پیپل ول ٹرن ٹوورڈز اوپیم. ناٹ بیکاز آف ریلیجن، بیکاز آف لیک آف ریلیجن لوگ اوپیم کی طرف جاتے ہیں. اور اوپیم یعنی سمبل ہے ڈرگس کا یا نشے کا. اور جو بھی فالو کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعور کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا کہ وی آر بورن مسلمس. اس دن میں کسی سے بات کر رہی تھی تو کہا کہ بھئی ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے اماں ابا مسلمان ہیں. اور واقعی 99% لوگوں کا مسئلہ یہی ہے. تبھی تو فیتھ ہمارے دل کے اندر جڑ نہیں پکڑتا. تو یہ جو جرنی ہے میری اور آپ کی، یہ اسی روشنی کی جرنی ہے. جو ہم قرآن کھولتے ہیں، حدیثیں کھولتے ہیں، تاکہ ہم خالی بورن مسلمز نہ ہوں، ہم بورن اگین مسلمز ہوں. سارا خاندان کسی کا مسلمان نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ بصیرت، پوری حق کی روشنی اس کے سامنے واضح ہے. اور اپنی ایمان کی بھی تلاشی لیا کریں. بعض دفعہ اپنے ایمان کو ہم بالکل ریپ اپ کر کے اندر رکھ دیتے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا حال ہے اس کا. جیسے اب سردیاں ہیں، جیسے سردیاں آئی تھیں کپڑے نکالے تھے نا اپنے سویٹرز، اپنی شالیں وغیرہ. تو جو لوگ اپنے اٹیچی، اپنے سوٹ کیس کھول کے دیکھتے ہی نہیں، اور کئی سالوں کے بعد جب کھول کے کپڑے نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں کیڑا لگ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کسی نے کھا لیا اس کو، کہیں کچھ. تو ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. اس کو نکال کے نا آبزرو کرتے رہنا چاہیے، اس کو ہوا لگاتے رہیں دنیا کی. اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ساری دنیا اگر کافر کل کو ہو جاتی ہے، کیا میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گی؟ انشاءاللہ دل سے گواہی آئے گی کہ ہاں بالکل میں رہوں گی. تو انسان ماحول کا محتاج نہیں رہتا. یہ ہے بصیرت کا فائدہ کہ جو قبول کیا ہے اسلام، میں نے اور آپ نے جو دل سے قبول کیا ہے، وہ رواجی سماجی دین نہیں. دل کھول کے جو قبول کیا ہے وہ علم کی اور حق کی روشنی میں کیا ہے.
دلائل ہیں میرے پاس، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے علم کی جرنی، اپنے علم کے سفر کو جاری رکھے۔ خود دیکھیں چاروں طرف دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ساروں کو تو ہم احاطہ کر بھی نہیں سکتے، ان کا میجر دیکھ لیں، جوڈازم ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، چلیں سکھزم کو دیکھ لیں، جین وغیرہ، یہ 2 4 6 آپ کو مل جائیں گے دین، ضرور ان کے بارے میں پڑھیں، کمپیئر کریں ذرا اسلام سے ان کو۔ کمپیریٹیو ریلیجن یہ باقاعدہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے بھی دل چاہتا ہے کبھی ہم پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، توفیق دی تو کبھی کریں گے۔ تو لگتا ہے کہ کس ہیرے کو لے کے ہم بیٹھے ہوئے، کوئی چوائس دے اگر ہم کو ہندو بننا ہے ہم بنیں گے ہندو، کوئی معقولیت ہے اس کے اندر کہ آدھے انسان سر سے پیدا ہو رہے ہیں بھگوان کے، آدھے اس کے پاؤں سے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی پیدائشی گھٹیا، کوئی پیدائشی آلہ، یہ کوئی سینسیبل باتیں ہیں کیا؟ کہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی جنم جنتری ہوتی ہے، ستارے بتا دیتے ہیں کہ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر آپ اگر اچھے ہوں گے تو اگلے جنم میں ایک اور بہتر مخلوق بن کر پیدا ہوں گے، ورنہ بدتر ہو جائیں گے۔ یہ سارا گورکھ دھندا کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنا سمپل قرآن طریقہ ہم کو بتا دیا، سمپل قرآن کی سمپلسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، صرف کمپیئر نہیں کرتے کسی اور سے، اس کو ہم اس کو اتنا ہلکا پھلکا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ کبھی کرسچن بننا چاہیں گے کہ اللہ نے دنیا کو دیکھا، دنیا تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اب اللہ تو پریشان ہو گیا، بالکل بے بس ہو گیا کہ کیسے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں۔ تو اللہ نے سوچا، ترکیب سوجی، چلو بیٹا پیدا کرتا ہوں، بیٹے کو انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجتا ہوں، پھر اس بیٹے کو سولی چڑھواتا ہوں، بے قصور معصوم بے گناہ، اس کو سزا دلواتا ہوں، اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی سولی کی وجہ سے تم سب بخشے گئے۔ ایسا اللہ محتاج ہے نعوذ باللہ، کتنا بڑا ڈرامہ کرے، بیٹا پیدا کرے نعوذ باللہ، پھر سولی چڑھوائے اس کو، اور سارے لوگوں کو اسکاٹ فری چھوڑ دے کہ تم جو مرضی کھل کر کھیلو، اب تمہارے گناہ سب کے معاف ہو گئے۔ تو یہ کوئی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ جوڈیزم کو دیکھیں، اپنے نبیوں کی عصمت پہ جو کیچڑ انہوں نے اچھالی ہے، بھئی نبیوں کا کردار نعوذ باللہ اتنا گھٹیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کوئی نمونہ کہاں سے بچا؟ پھر کوئی نمونہ نہیں بچا۔ کوئی دین سمجھ میں نہیں آتا انسان کو، ہر دین جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس میں کتنی کمی ہے، کتنی خرابی، سسٹمز ہی نہیں ہے ان کے اندر بھی۔ انہیریٹنس ہے میرا، میں کس کو دوں؟ کرسچینٹی نہیں بتاتی، ہندوازم نہیں بتاتا، وہ کہتے ہیں سارا اٹھا کر بڑے بیٹے کو دے دو، ہندو کہتے ہیں کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو تم جنت میں نہیں جا سکو، کہ بھئی عجیب مذاق ہے یہ۔ تو یہ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں نے جو دین قبول کیا ہے اندھی تقلید کر کے قبول نہیں کیا کہ چونکہ میرے ماں باپ اس دین پر پیدا ہو گئے تھے تو میں بھی اس دین کو لے کے چل رہی ہوں۔ ایسا دین لڑکھڑاتا ہوا دین ہوتا ہے، ہمیشہ ایک دھکا کوئی دیتا ہے وہ گر پڑتا ہے، اور جو بصیرت والا دین ہوتا ہے وہ گڑا ہوا دین ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے علم کی جڑ کے اوپر وہ دین کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایسی نازل نہیں ہو جاتا، علم کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، اور ثبوت تلاش کرتے رہیں، کمپیئر کرتے رہیں چیزوں کو، پھر دیکھیں کیا مقام دیا ہے عورت کو اسلام نے، الحمدللہ مرد کو کتنا عمدہ مقام دیا ہے اسلام نے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، ہم نہیں شرک کرتے۔ پورے اعتماد یقین کے ساتھ ہم اس راہ پر گامزن ہیں، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ بہت سی باتیں ہمیں بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم بیت اللہ کے گرد جو ہے وہ 7 چکر کیوں لگائیں، لیکن مزہ بہت آتا ہے ہمیں اس کے اندر، ہمیں عقل میں تو نہیں آتا، لیکن ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم کاؤنٹر کلاک چل رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے۔ بس سمپل بات ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا حکمتیں ہیں کہ میری آنکھیں 2 سامنے لگی ہوئی ہیں، مائیں تو چاہتی ہیں کہ سر کے پیچھے بھی 2 ہوں، لیکن نہیں، اللہ نے 2 دی ہیں، کیا حکمت ہے؟ لیکن الحمدللہ ہم پیارے بہت لگتے ہیں 2 آنکھوں کی وجہ سے، بس اللہ کا شکر احسان ہے۔ تو یہ ہے بصیرت، جو سمجھ میں آ گیا ویری گڈ، جو نہیں سمجھ آیا دل ٹھکا ہوا ہے کہ اس میں حکمت بہت ہے، الحمدللہ ہے بالکل صحیح، زندگی کا مقصد بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کس کے ذریعے سے دکھایا؟ رسولوں کے ذریعے سے۔ فرمائے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔
پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام ان کو نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کری۔ کہ اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ طویل آیت ہے۔ ایک تو بات یہ کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جب بھی رسول بھیجے رجال بھیجے، عورتیں پیغمبر نہیں ہوئیں، اور میرا دل بالکل ٹھکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا ہے جسم کا کہ مہینے کے کچھ دن وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوتی، جب نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہی کیسے ریسیو کر سکتی تھیں اس حالت کے اندر؟ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا جسم بنایا ہے اس طرح کی رسک لینی عورت کے لیے مناسب نہیں تھی، بہت زیادہ خطرات اس کو فیس کرنے پڑتے۔ صدیقہ تک تو عورتیں پہنچی ہیں، 4 لیولز ہیں نا، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ عورتیں عورت صالحہ ہو سکتی ہے، عورت شہیدہ ہو سکتی ہے، عورت صدیقہ ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، نبیوں کی ماں ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے، ہو سکتی ہے کیا؟ آخر وہ جو نبی پیدا ہوئے ہیں وہ 9 مہینے کس کے پیٹ میں رہے، کس کا دودھ پیا؟ عورت کا۔ اور نبیوں کی جنت بھی اسی ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جو نبی جنت کا راستہ دکھانے آتے ہیں اللہ نے ان کی جنت بھی ماں کے پاؤں کے نیچے ہی رکھی تھی۔ ہم آگے پڑھ لیں گے سورہ مریم میں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کہیں گے کہ ہم جبار شقی نہیں ہیں، ہم نافرمان نہیں ہیں، والدین کا اور والدہ کا جہاں ذکر آیا ہے۔ تو جو مقام اللہ نے دیا جس کو، الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہم نہیں لڑتے جھگڑتے رہتے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، مجھے مرد کے برابر کیوں نہیں بنایا۔ کیوں بنایا اللہ مجھ کو مرد کے برابر؟ There's no comparison۔ ان کا اپنا کام، میرا اپنا کام۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا ہی وجود کا حصہ ہے، وہ میرا ہی بیٹا ہے، وہ میرے ہی باپ ہیں، میں انہی کے وجود سے نکلی ہوں، یہ میرا ہی بھائی ہے، ہم دونوں ماں کے رحم سے نکلے ہیں، وہ بھی وہیں تھا میں بھی وہیں تھی۔ یہ رحمی رشتہ ہے میرا اپنے بھائی کے ساتھ، نہ مجھے کوئی ریزنٹمنٹ ہے نہ مجھے کوئی غصہ ہے۔ اور جب میں دیکھتی ہوں کہ واقعی میرے بھائی کو اگر باپ کی جائیداد میں سے دگنا حصہ ملا تو ماں کی ذمہ داری بھی وہی بہت اٹھاتے ہیں، بھائی بھی، پورا دین نافذ ہوتا ہے نا، تب انسان کو سمجھ آتی ہیں اس کی حکمتیں، الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں ہی کو بھیجا، اور تم دیکھو دنیا میں گھوم پھر کر کہ جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ تباہی ہوا، ڈیفینیٹلی۔ ایکچولی ٹائم پیریڈ جب بہت لمبا ہو جاتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ رسولوں کی بات ماننا نہ ماننا سب برابر ہے۔ جیسے آج کل کا دور ہے، ہم کہتے ہیں سینکڑوں سال سے لوگوں نے بات نہیں مانی، اور یہ بلیٹنٹ ریبیلین جو شروع ہوئی ہے اللہ کے اور دین کے خلاف، بیسکلی World War I سے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہوا۔ اور ریزنز اس کے بہت ملتے ہیں کہ بھئی دین لوگوں کے لیے ریڈنڈنٹ کیوں ہو گیا؟ اب تک تو نہیں تھا، جب سے دنیا بنی ہے جو بھی دین فالو کرتے تھے لوگوں کی نظروں میں اہمیت تھی اپنے ریلیجن کی۔ World War I سے کیا چینج ہوا؟ بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں، وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سارا۔ تو بیسکلی کتنا World War I 1914 میں شروع ہوئی تھی، تو 100 سال سے ذرا سا اوپر یہ تو ہوا ہے ابھی عرصہ لوگوں کو دین چھوڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو الٹیمیٹلی پتہ چلے گا، اور اس کے کچھ آثار آلریڈی نظر آنے لگ گئے ہیں۔ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے جن مشکلات میں انسانیت گھری ہوئی ہے، ترقی کو ایک طرف رکھ دیں، پرسنل زندگیوں کو دیکھیں، جو مصیبتیں فیس کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی لوٹیں گے، اور نہیں لوٹیں گے تو تباہ ہوں گے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو ذرا کیا انجام ہوا ان کا جو پہلے تھے، یعنی کس کا انجام بتا رہے ہیں انجام ان کو۔ دیکھیں عاقبت جب بغیر الف لام کے آتا ہے نا تو برے انجام کے لیے آتا ہے، یہ پہلے بھی بات ہم نے کی تھی، الف لام اچھا انجام اور بغیر الف لام کے برا انجام۔ اور بہرحال دنیا میں تو جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ دین پر عمل کر کے کچھ بھی نہ ملے۔ اور سورہ یوسف میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بعض دفعہ والدین کے فرما برداروں کو دنیا میں صلہ نہیں ملتا، یاد ہے آپ کو، اور نافرمان جو ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو کیا بات نہیں ماننی چاہیے پھر ماں باپ کی؟ نہیں، آخرت میں اللہ دے گا، اللہ اجر دے گا، آگے اولاد میں اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔
تو آخرت کا گھر تو بہترین ہے تقوی والوں کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے نہیں کام لیتے؟ دیکھیں یہ ہے نا اللہ بصیرہ، عقل کتنا قرآن نے عقل کو جگایا، تمام ادیان نے عقل کو سلایا ہے، اسلام نے عقل کو جگایا ہے. کرسچینٹی جب تک حاوی رہی تھی دنیا والوں کے اوپر، وہ علم کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، زہر کے پیالے پلوا دیتے تھے ان کو جو ان کے اپنے کانسیپٹ کے علاوہ کوئی بات کہیں. اسلام نے عقل کو جگایا اور اسلام نے دنیا کو سائنس دی ہے. ایک سے ایک سائنٹسٹ جو ہیں وہ پیدا ہوئے. کبھی اسلامک ہسٹری پہ اگر بات کرنے کا موقع ملا تو ہم دیکھیں گے. ایکچولی ہماری بھی ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو چند جنگوں تک محدود کر دیا. یا بدر کا حال سن کے خوش ہو جاتے ہیں، یا جمل کا حال سن کے اداس ہو جاتے ہیں، یا کربلا کا ذکر سن کے رونے لگ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کل مسلمانوں کی تاریخ کا جو خزانہ ہے بس یہیں تک رکھا ہوا ہے. ہم نے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا مسلمانوں کے انفلوئنس کو، اسلام کے انفلوئنس کو. کبھی ہم اس اینگل سے بات کریں گے، دا پازیٹیو اینگل، کہ کیا کچھ دیا ہے اسلام نے دنیا کو. تو دنیا والوں کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا. تو رسول آئے، تبلیغ کرتے رہے، تو جیسے ہمیں لگ رہا ہے نا کہ کچھ نہیں فرق پڑتا، دین پہ چلو بھی تو صحیح ہے، نہ چلو تو بھی ٹھیک ہے، یا دین پہ چلنے والے نقصان اٹھا رہے ہیں. مکے میں بھی تو یہی حال تھا نا اس وقت، تو پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ رسولوں نے سالوں سال اپنی جان لگا دی، دل نکال کر لوگوں کے آگے پیش کر دیا. لگتا تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو اور پھل رہے تھے اور پھول رہے تھے، اور دین والے ایمان والے تو سفر کر رہے تھے. تو کیا ہوا؟ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا. تو رسول کیا ہوئے؟ انہیں کہ رسولوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہماری زندگی میں عذاب نہیں آئے گا ان کے اوپر، شاید ہی ہم کو اوور ویلم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم پر قابو پا لیں گے. اور ایگزیکٹلی مکے میں صورتحال اس وقت یہی تھی. مکے والے کفار مشرک خوب پنپ رہے تھے، مسلمان بہت سفر کر رہے تھے. 11 سال کی محنت کے باوجود بمشکل 140 لوگ ایمان لائے تھے، اور بڑے بڑے سردار ابھی تک اپنے موقف پر ہی ڈٹے ہوئے تھے. تو کفاروں کو بھی شاید یقین اچھا یہ جو آئے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہوں نے گمان کیا کہ وہ جھوٹ بولے گئے ہیں. اب یہ کس کا ذکر ہے؟ اس کے بارے میں یا تو کفار کا ذکر ہے، یہاں پر علماء کہتے ہیں کیا پتہ کفار کا ذکر ہے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ رسولوں نے جھوٹ بولا تھا، ہم سے کوئی عذاب نہیں آنے والا، کوئی آخرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کون ہے ظنو والے؟ کون ہیں؟ کافر. ٹھیک ہے، ظنو اور کذبو دونوں ایک ہی ہیں. کافروں نے سوچا کوئی عذاب نہیں آنے والا، ہم سے جھوٹ بولا گیا کہ عذاب آئے گا، آخرت ہے. سیکنڈ علماء کہتے ہیں کہ ظنو اور کذبو سے مراد ہے کمزور ایمان والے مسلمان. ان کے دل میں وسوسہ آنے لگ گیا کہ شاید کفار پر عذاب نہیں آئے گا، شاید ایمان لانے سے تو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا، اب تک نہیں ملا تو آئندہ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے تو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دو یہاں پہ وہ، اور دونوں ہی ٹھیک بیٹھتے ہیں. اور رسول بیچارے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا اور مجرموں کو سزا مل گئی. سب نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. جہاں تک قصے کا تعلق ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے کا، اس میں تو اتنے اسباق ہیں کہ ہم نے تو صرف ابھی سمجھے کہ بس سطح ہی کو تھوڑا سا اسکریچ کیا.
آپ سوچتے جائیں، ڈوبتے جائیں اور آپ اس میں سے حکمت کے موتی نکالے جائیں. اتنے کردار بیان ہوئے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پہلو سے ریلیٹ کر سکتا ہے. ابیوز کا شکار بچہ اس سے لے کر اور ایک گھر کا بوڑھا، وہ تک پورا اسپیکٹرم اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اتنے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف ہمیں پہلوؤں کی شکلیں دکھا دی ہیں. ایسا یونیورسل قصہ ہے کہ سب اپنے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں، سب ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اور حقیقت ہے واقعی کہ ایمان لانے والوں کے لیے قرآن بہت رحمت ہے اور بڑی ہدایت ہے. کبھی زندگی میں ڈاؤن ہونے لگ جائیں، قرآن کھول لیا کریں، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو امید کی شمع نظر آ جائے گی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارا تعلق اس کلام سے جوڑ کے رکھے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے نا، انتج القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.